یا اس طرح نعرے لگانے سے، دعوے کرنے سے چیزیں نہیں ہوں گی. لوگوں کو گراؤنڈ کے اوپر چیزیں دکھائی دیں گی، ادروائز کام نہیں چلے گا. اور اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے یہ تو حکومت نون لیگ کی تھی جی، ہماری حکومت نہیں تھی. یہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، یہ حکومت نون لیگ کی ہے، یہ حکومت ایم کیو ایم کی ہے، جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. اب ڈھسکوسلے نہیں چلیں گے کہ آپ وزیر اعظم بھی بنوائیں پھر آپ اپوزیشن بینچز کے اوپر بھی بیٹھیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ حکومت میں ہوں گے یا آپ اپوزیشن میں ہوں گے. یہ وہ کام نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ شکر الحمدللہ مرتضی سولنگی چند روز پہلے تک نگران حکومت میں وزیر تھے، اور جس قسم کا لب و لہجہ تھا ان کے دور میں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے دور میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہوئی اور وہ صاحب چیمپئن بنتے ہیں. رات تو وہ پھر بیٹھے ہوئے تھے ایک نیوز کے اوپر، جو فہد حسین جو خود بھی شہباز شریف کی کابینہ میں حصہ رہے، تو اب وہ دوبارہ صحافی اور تجزیہ کار بن گئے. تو یہ تماشے نہیں چلیں گے کہ کل آپ مزے لیں حکومتوں کے اور آپ سیاسی جماعتوں کے خلاف مہرے کے طور پہ کام کریں اور پھر آپ صحافی بھی بن جائیں. کل فہد حسین تھے، اب مرتضی سولنگی ہیں. محسن نقوی کی طرح نگران تھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں. ادھر اس کے بعد وہ صاحب ہیں انوار الحق کاکڑ جو لیکچر تو بڑے دیتے ہیں، اب انہیں چسکا لگ گیا، نشہ لگ گیا اقتدار کا. وہ فرما رہے تھے جی کوئی نئی سیاسی جماعت یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہو. نہیں، آپ کو نئی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نون لیگ کے لیے آپ نے خدمات اتنی سر انجام دی ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے دی ہیں، تو سرفراز بگٹی کو پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، آپ کو بھی کوئی عہدہ دے دیں گے. محسن نقوی کو بھی تو نون لیگ مشیر داخلہ اور پھر وزیر داخلہ کا عہدہ دے رہی ہے. تو آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ نے اتنی تو خدمات ان کو سر انجام دی ہیں. اور پھر اس سب کے بیچ میں آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے دن 2 بجے، اور رات بھر پنجاب کے اندر جو پولیس ہے وہ چھاپے واپے مارتی رہی، اور تحریک انصاف والے اپنے لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ آپ رہیں. سعید بھلی صاحب ہیں پی 44 سیالکوٹ، ان کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا. اسی طرح سے اور جگہوں کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو دعویٰ تو جمہوریت کا بہت کرتی ہے، وہ عرفان صدیقی کہہ رہے تھے جی ہم صدر زرداری سے پہلے ایوان صدر کو غسل جمہوریت دیں گے. آپ جمہوریت کا غسل دینے سے پہلے اپنی جماعتوں کو اور اس سسٹم کو صرف غسل دے دیں تو میرا خیال ہے بہت ساری آسانی ہو جائے گی. اب آپ کو احتجاج سے کیا مسئلہ ہے؟ پرامن احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے. اب میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے کہ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے. کیا فائدہ ایسی حکومتیں لینے کا؟ کیا پلے رہا آپ کے؟ جو حقائق ہیں وہ تو کل کے اب ظاہر ہے وہ چھپ نہیں سکتے. اب آج آصف زرداری نے حلف اٹھانا ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور آج بھی نہیں جائیں گے. ان کے مطابق وہ زرداری کو صدر نہیں مانتے اور نہ ہی وہ حلف برداری کے اندر جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جس طرح شہباز شریف جو ہے وہ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم بنے ہیں، اسی طرح سے آصف زرداری بھی ساری پوری مینجمنٹ میں مخصوص نشستیں چھین کے فارم 47 اس کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے زرداری کو صدر بنایا. اور ان کے مطابق ہمارا 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے اور 2 بجے احتجاجی جلسہ کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورے کا پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مستعفی ہو. ہاں، علی امین گنڈا پور نے ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ اور ڈیفرنٹ کی ہے. ان کے مطابق اگر ادارے یقین دہانی کرائیں تو ہم دوبارہ انتخابات کے لیے تیار ہیں. اب اس حوالے سے اسد کیسر جو ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. ظاہر ہے کہ ابھی ان کو ذرا یہ جو حکومت بنانے والے ہیں سب کو پتہ ہے یہ جو مکس اچار آیا ہے، یہ مکس اچار اس لیے نہیں کہ کسی کی خواہش ہے کہ چل نہ پائے. اصل بات یہ ہے کہ اس مکس اچار کا ہم نے ایک جو ٹیزر یا اس کا ایک ریہرسل ہے وہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں دیکھ لیا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے پلے ہے بھی کچھ نہیں، اور یہ مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں. سٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہے ان کے مفادات الگ ہیں. یہ عہدے تو لینا چاہتے ہیں، یہ وزارتیں، یہ پروٹوکول، یہ جھنڈے والی گاڑیاں تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے ان کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہ حکومت اتنی اپہج حکومت ہے، آپ کی سوچ ہے، جس کا وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ سب اور وزارتیں
وہ وزیر اعظم کو سب رپورٹ نہیں کریں گے، وہ کہیں اور رپورٹ کریں گے اور حکومت کہیں اور سے چلے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.